اپنے اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں نے ماشاءاللہ کافی بہتر اور جذبہ جذب ہم کام کرتے ہیں دنیا میں جو پسینے آتے ہیں، اور اللہ نے پسند کچھ ایسے بدنصیب لوگ تھے، میں نے ان کو بھی دیکھ لیا تھا پیچھے کھڑے تھے، وہ اللہ کی شہادت ملی ہے۔ جس نے شرم کری اللہ کے ذکر میں وہ کیا کر سکتا۔ ارے بھائی دوسرے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے ہو اور مالک کی یاد نہیں۔ مالک کی یاد یہی نہیں ہے کہ چھپے سے بھی ہوتے، مالک کی یاد جو ہے واجب اجدانی ہے، سبحان اللہ، رقص میں بھی۔ یہ ذکر حدادی وہ ہے کہ کسی زمانے میں ایسے ایسے کامل فقیر ہوتے تھے، کلیہ شریف کے اندر کے پیڑوں کو بھی گھما دیا کرتے تھے۔ یہ ذکر جو ہے جس پر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ختم اللہ سلطان اولیاء غیاث ہند رحمۃ اللہ علیہ نہیں، جس وقت غسل ہوتا ہے آپ کا صبح 7 بجے اندر جانا اور تقریباً دن کے 12 بجے تک یہ ذکر ہونا، غلام گردش ہے، سبحان اللہ، غلاموں کی گردش ہے اس میں الحمدللہ۔ اور اس فقیر سب سے چھوٹا تھا، اس فقیر کی ڈیوٹی ہوئی، سبحان اللہ، کافی برس ذکر حدادی کی ڈیوٹی میری رہی صحابہ پاک کے اندر کلیہ شریف میں۔ پھر حلقے والی زیارت ملا فقیر اکرم صاحب قطب درائن رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو یہ ذکر حدادی ہوتا ہے۔ ذکر مالک کو راضی کرنا، اور یہ ایسی ادا ہے اس کے بندوں کی جنہوں نے یہ کیا ہے کہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر نہ اللہ کی محبت اور پھر جذبہ آ جاتا ہے، وہ جھوم جھوم کے یعنی اپنے مالک کو یاد کرتا۔ سبحان اللہ، کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے، اس میں کائی کی شرم ہے بھائی؟ تسی وہاں ڈھول پہ بھنگڑا پالو گے بھائی، تسی اور کام میں بھنگڑے لگا لو گے تو اللہ کے ذکر میں نہیں۔ ارے یار کے یاد میں جو ہے اگر آپ اپنے پیروں کو ہلائیں اور وجود کو ہلائیں تو بات تو پھر سبحان اللہ، کہ ذکر حدادی ایسی ہے کہ غمز کو توڑ دیتی ہے اور اللہ تک پہنچاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی پاکستان میں نہیں کراتا، یہ تو رامپور شریف میں ہوتا۔ میرے بڑا دادا پاک ملا فقیر اخون صاحب سبحان اللہ، قطب درائن رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ہر جمعرات اور صابر پاک میں جو ہوتے ہیں قطب عالم کی اولاد، صابر پاک کا غسل کوئی اور نہیں دے سکتا۔ صابر پاک کی اولاد یعنی جو ہے غسل کے واسطے قطب عالم کی اولاد ہی اندر جاتی ہے، اور یہ ذکر قطب عالم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور وہ چراغ جو جل رہا ہے وہ قطب عالم ہے۔ سبحان اللہ، جس وقت فقیر آیا تھا تو یہ ایک چراغ لے کے آیا تھا اور ایک کتاب لے کے آیا تھا، 200-250 سال پرانی قلمی کتاب۔ میرے جد پاک تھے، 2 چیزیں لایا تھا پاکستان میں، ایک یہ چراغ قطب عالم کا، اور یہ ہے کہ جب کبھی بہت مشکل ہو، کوئی رستہ نہ ملے، اس کو روشن کر دو، راستہ ہی راستہ۔ کبھی ایسا ہوا نہیں، یا خوشی کے موقع پہ جاؤ، اس سے بڑھ کے خوشی کوئی اور نہیں ہے جو آج پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور ان کی آمد ہے، اسی دن یہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اب سارے بدلے میں ذکر کرا ہے، وضو ہو، 2 نفل اللہ کے نام کی شکرانے کی ہی پڑھ لو، پھر ختم شریف ہی آ جائے گا، ہی کھڑے ہو جو کعبے کا روح قطب عالم کا چراغ جل رہا ہے، پیارے رسول اللہ کی یاد ہے، ارے ان کی یاد میں تازہ کرو یار، چھوڑ دو ساری سیتا گیتا، سارے نفل پڑھو، اپنے لیے دعائیں مانگو، آئی سمجھ میں اپنے بچوں کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ مر گئے تو ان کی مغفرت مانگو، اور اپنی نسل کی مغفرت مانگو۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نسلوں کو تار دیں گے۔
نفل پڑھو بیٹا، خوب دعا مانگو، اور ہو سکے تو اس فقیر کو بھی یاد کر لینا اور اس کے غلاموں کو بھی یاد کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی میں لے کے آیا ہوں وہاں سے، جو چراغ ہے آئی سمجھ میں، تو اس کی سعادت حاصل کرو۔ سعادت نہیں حاصل کرتے، ذکر کر لیا، نفل نہیں پڑے گا۔ ارے یار اپنے آپ کو بناؤ، اپنی لائف بناؤ، اپنی دنیا بناؤ، اپنی آخرت۔ یہ تو آئی سمجھ دعاؤں کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم سب بیٹھ کے اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگا ہوگا۔ بے شک، اس کو مالک کو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک راضی ہم سے ہو گیا تو سارا کچھ ہو گیا۔ اب ہی قطاریں بنا لو، جیسے جس کے دل جائے نفل پڑھو۔ اور ان شخص کو بہت افسوس ہے مجھے، اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تھے تو انہیں گھومنا چاہیے تھا۔ جی، بہت بدبختی کی تھی انہوں نے۔ اب یہ سال میں پتہ نہیں